اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ مریم سیکشن نمبر 3 یعنی کہ تیسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہوگا. تو آیت نمبر 41 سے لے کے 45 تک پڑھیں گے ہم. آیت نمبر 41 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اب ذکر کرو کتاب میں یعنی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو یعنی ان کا قصہ بتاؤ. تو وہ اللہ ہی ہے نا، جو بتا تو اللہ ہی رہا ہے، اللہ ہی وحی کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب اترتا ہے پھر ان کے منہ سے یہ کلمات جو ہے جاری ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو معلوم پڑتا ہے. تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اب ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا کتاب میں. انہو یقیناً وہ تھے، کیونکہ انا نون پہ شدہ ہے. انا یقیناً وہ تھے، کانا صدیقاً سچے، اور نبیہ اور نبی تھے، پروفٹ. تو وہ اللہ بول رہا ہے کہ وہ صدیقاً بھی تھے اور نبی بھی تھے، یعنی کہ سچے اور نبی بھی. اور ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ یہ آتا نا کہ ابراہیم حنیفہ، یعنی کہ حنیف یعنی ایک سچے دین والے. مطلب also mentioned in the book the story of Ibrahim علیہ السلام. ابراہیم biblical style میں بولتے ابراہیم، اور ابراہیم ہم بولتے ہیں عربی میں. He was a man of truth, a prophet. آیت نمبر 42 اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اب دیکھو وہ اپنے کافر یعنی کہ مطلب مشرک باپ سے کہہ رہے ہیں اِذْ قَالَ، تو جب انہوں نے کہا. تو نیچرلی اللہ ہم کو یہ بتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نہیں وہاں جو یہ سب دیکھے. تو اللہ ہم کو یہ بتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، لیکن بتانے والا تو اللہ ہی ہے نا، کیونکہ اللہ وہاں پر موجود ہے، اللہ کو معلوم ہے سب کچھ، اور اللہ ہر دور کے ہر قصے کو جانتا ہے، ہر جگہ پہ کہاں کیا ہوا، زمین کے اوپر، زمین کے اندر، آسمانوں میں، سب جگہ. تو یہاں پر اللہ نے کہا جب کہا انہوں نے اپنے والد سے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، انہوں نے جب کہا اپنے والد سے. اور سوچو یہ بہت ہی پیارا انداز ہے بولنے کا، یا ابتے. تو یہ یا ابتے وہ میرے باپ ہی نہیں ہے خالی یا ابتے جو ہے سمجھ لو کہ تم انگلش میں اگر بولو گے تو تم بولو گے او مائی ڈیئر فادر، او مائی ڈیئر ڈیڈ. لیکن کیا ہر سینٹینس سے تم یہ بولو گے او مائی ڈیئر ڈیڈ یو نو دس، او مائی ڈیئر ڈیڈ، ایسا تم بار بار نہیں بولو گے. لیکن دیکھو یہاں اب یا بتے یا بتے یا بتے انہوں نے بول بول کے اس کتنا یعنی کہ کتنی محبت بھری اس سے انداز سے اپنے والد کو کتنا پیار سے پکار رہے ہیں وہ کہ یا بتے، کہ اے میرے پیارے یعنی ابا جان، لیما تعبدو، کیوں تم ان کی بندگی کرتے ہو، تعبدو لیما تعبدو وائے، ما لا یسمعو جو نہ سنتے ہیں، ولا یبصرو نہ دیکھتے ہیں. تو یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور آپ کیوں ان کی بندگی کرتے ہو. ولا یغنی عنک شیئا، اور یہ آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. ولا یغنی عنک شیئن، اور یہ آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. ایک شیئن ایک تنکے کے برابر، ایک شے کے برابر بھی. Behold, he said to his father, O my father,
Why worship that which hears not and sees not and can profit you not? Profit you nothing. इसका ना नोट है 2493. The reference to Ibrahim, यानी Ibrahim alayhi salam, here is in relation to his tender solicitude for his father. यानी इब्राहिम अलैहि सलाम जो है, यहाँ पर जो रेफरेंस दिया जा रहा है इब्राहिम अलैहि सलाम का, वो ये कि उनको अपने वालिद के लिए कितनी परवाह थी, कितना कंसर्न था उनको, कितना केयर कर रहे थे वो, कि भाई उनकी हिफाजत का, सब चीज का, कि उन्होंने कहा ना जब उनसे हु हैड नॉट रिसीव द लाइट ऑफ यूनिटी, यानी उनके पास तो अभी कोई इल्म, कोई वही तो आया नहीं है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ चुका है. एंड टू whom इब्राहिम wanted to be a guide and friend. इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो अपने वालिद के लिए यानी हिदायत का जरिया बने, कि वो उनके थ्रू उनको हिदायत भी मिल जाए और फिर वो उनके लिए दोस्त भी बन जाए. इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के साथ ये चाहते थे. आयत नंबर 43, या अबते, देखो आया ना फिर से या अबते. तो कोई लैंग्वेज में तुम सोचो इस तरह बार बार कोई बोलेगा ओ माय डियर फादर, ओ माय डियर फादर, तो अजीब ही लगने लगेगा बाद में, वन टाइम ठीक लगेगा. तो या ओ मेरे अब्बा जान, तो घड़ी घड़ी लगेगा क्या ओ मेरे अब्बा जान. लेकिन देखो यहाँ अरबी में जो है या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी मालम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया. अब उन्होंने यहाँ पर कहा या अबते, आए मेरे मतलब प्यारे अब्बा जान, इन्नी कद जाअनी, यकीनन मेरे पास आया है, मिनल इल्म, इल्म में से मेरे पास आया है, पहुंच गया है वो मुझ तक. मालम याती का, नहीं पहुंचा है जो आपके पास, फत्तबिअनी, तो फिर मेरी इत्तिबा करो ना, मुझे फॉलो करो प्लीज. अहदिका, कि मैं तुम्हें यानी मैं तुम्हारी यानी कि मैं तुम्हें गाइड करूं, तुम्हारी यानी हिदायत करूं. सिरातन सविया, उस रास्ते की जो बहुत सविया है. सविया का मतलब है बड़ा हमवार, इवन और स्मूथ एंड स्ट्रेट. तो उस रास्ते की तरफ मैं तुम्हारी हिदायत करूं. आहदी का, आह यानी आई मीन्स आई, आहदी का ताकि मैं आपकी, का मीन्स यू. यानी सोचो अरबी का कितना रिच लैंग्वेज है कि आहदी का एक वर्ड है तो आई गाइड यू, पूरा सेंटेंस आ गया उसमें. सिरातन सविया, उस रास्ते की जो बहुत ही सीधा स्मूथ है, मैं उस रास्ते की तरफ आपकी मतलब हिदायत करूं, गाइड करूं. ओ माय फादर, टू मी हैज कम नॉलेज विच हैज नॉट रीच्ड यू, so follow me, I will guide you to a way that is even and straight. 2494 and 95. Some are more receptive of light than others. यानी जब एक नूर, एक इल्म जो है, तो वो कुछ को फौरन उसको मतलब वो रिसीव कर लेते हैं वो, लेकिन कुछ वो होते हैं जो नहीं रिसीव करते. जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है, उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने एक मिनट, एक सेकंड नहीं लगाया और फौरन ईमान लिया है. इट इज, लेकिन फिर और भी लोग हैं ना जिन्होंने नहीं लाए, मतलब जैसे कि नहीं लाए मतलब नॉट, यानी वो जो नहीं लाए वो उनको छोड़ दो, लेकिन जिन्होंने बहुत लेट लाए, यानी कि उनको वो लाइट, वो नूर जो है उसको बहुत ही लेट उन्होंने रिसीव किया. और वो कौन है? वो है हजरत उमर, हजरत हमजा. 6 साल लगे उनको. हजरत अबू बकर सिद्दीक को 1 मिनट भी नहीं लगा. तो some are more receptive of light than others. It is their duty and privilege to guide and point to the right way. और अब उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो दूसरों के लिए, और उनके लिए ये कितनी बड़ी एक मतलब इज्जत, और वो भी है उनके लिए एक कितना शानदार मौका कि वो लोगों को जो है वो सीधे रास्ते की वो करें. सवियन, जो रास्ता सवियन के बारे में कहा गया कि राइट रास्ता, सीधा, साफ, स्मूथ, एकदम स्मूथ है, उसमें कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, खड्डे पड्डे, इवन है एकदम, यानी कि ऊंचा नीचा भी नहीं है, और कंप्लीट है वो, यानी कि आधे अधूरे रास्ते में छोड़ देने वाली बात नहीं है. परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई नुक्स नहीं है.
hence the derived meaning of saviyan. تو یہ ہے وہ، یہ اس کا میننگ ہے. اب ہے آیت نمبر 44. یا ابتی، دیکھو پھر سے آ گیا یا ابتی، یعنی یا ابتی لا تعبدی الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. عصا یعنی مطلب جو عین سواد والا عصا ہے وہ نافرمانی کے لیے نا. یا ابتی، اے میرے ابا جان، مائی فادر، مائی ڈیئر ڈیڈ، لا تعبد الشیطان، کیوں شیطان کی عبادت کر رہے ہو، کیوں اس کی بندگی کر رہے ہو. شیطان کیونکہ ہر بت، ہر پتلا، ہر جو بھی چیزیں اللہ کے سوا، وہ تمام چیزیں جن کو بھی پوجتے ہیں لوگ، تو وہ سب کیا ہے، وہ شیطان ہی ہے نا، جس کو طاغوت. تو طاغوت کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ ان الشیطان، یقیناً شیطان، کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا، دیکھو آ گیا پھر سے رحمان ورڈ یہاں پر، تو رحمان کا یعنی اللہ کا بہت ہی نافرمان ہے وہ. تو کتنا پیار سے سمجھائے چلے جا رہے. او مائی فادر سرو ناٹ سیٹن، فار سیٹن از اے ریبل اگینسٹ اللہ موسٹ گریشیس. 2496 نوٹ ہے اس کی. The rebellion is all the more heinous and inexcusable, considering that Allah is most just, most merciful, most gracious. کہ اللہ جو ہے وہ بہت عدل انصاف والا، نا انصافی نہیں کرے گا، بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، رحمان جو اس کا رحم ٹھاٹھے مارتا ہوا آتا ہے. تو ریبیلین ہے نا، مطلب جو بھی اللہ سے اس طرح سے بغاوت پہ اترا ہے تو وہ تو بہت ہی نفرت کے قابل ہے، اور بہت ہی اس کو یعنی وہ ایول بھی ہے اور ہیٹ فل بھی ہے، یعنی گھناؤنا، اور اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. آیت نمبر 45. یا ابتے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیہ. یا ابتے، اے میرے ابا جان، انی اخاف، مجھے تو خوف ہے بہت، این یمسکا، یمسکا مس کر دے یعنی کہیں آپ کو ٹچ نہ کرے یا آپ کے اوپر آنا پڑے. عذابن، تو عذاب یعنی کہ بہت بڑا عذاب یا ٹورمنٹ یا پنشمنٹ، تو کہیں آپ کو ٹچ نہ کرے. عذاب من الرحمن، رحمان کے پاس سے کہیں کوئی عذاب آ کے آپ کو نہ چھوئے. فتکونا، تو پھر آپ بن جاؤ گے، للشیطان ولیہ، شیطان کے لیے اس کے ولی، کہ آپ پھر جب رحمان کا آپ کے اوپر کوئی عذاب آئے گا نا تو پھر آپ شیطان کے ولی بنو گے نا، شیطان کے فرینڈ. O my father, I fear lest a chastisement afflict you from Allah the most gracious, so that you become to Satan a friend. کیونکہ پھر جب شیطان یعنی اگر دوست کب بنے گا، کیونکہ تم نے اب اللہ کا عذاب اپنے اوپر لے کر آئے، یعنی تم اتنے بڑے گنہگار ہو، اسی لیے کیونکہ اب جہنم میں شیطان جائے گا تو فرینڈ ہے نا، جو بھی اس کے ساتھ جا رہے اس کے فرینڈ ہے وہ. ابھی یہ جو ہے 2497 نوٹ. To entertain a feeling of friendliness instead of aversion to evil is in itself a degradation of our nature. یعنی تم ایک ایسی تمہارے دل میں یعنی تمہارے وہ فیلنگ ہے کہ تم اس کو بہت انٹرٹین کر رہے ہو، اس کے دوستانہ، اور یہ نہیں کہ تم کو ایول جو ہے، جو برا ہے، جو غلط ہے، اس سے تم کو بلکہ پلٹ جانا چاہیے، اور تمہارے لیے بلکہ تم اس کی طرف اگر جا رہے ہو کہ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ تم خود میں تمہارے اندر اب ایک تمہارے نیچر میں ہی وہ گراوٹ ہے، اور پھر پینلٹی وچ اللہ امپوزز آن آور ڈیلیبریٹ ریجیکشن آن دا ٹروتھ. اور جب بار بار کسی بھی حق بات کو تم نہ انکار کرتے رہو گے، قرآن کی آیتوں کو بھی، اللہ کے کمانڈمنٹس کو، حکم کو، تو یہ بات پکی ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب اور پینلٹی آ کے رہے گی.
And the friendliness to evil also implies the sharing of the outlawry of evil. یعنی جو شیطان نے جیسے اللہ کے کسی قانون کو نہیں مان رہا تھا نا